السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے مبارک ہو، پاکستان نے انگلستان کو وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ انگلستان کو وائٹ واش کیا ہے۔ اس سے پہلے دوسری ٹیموں نے تو یہ کام کیا، لیکن پاکستان کی طرف سے اور بہترین پرفارمنس اور پاکستان کی کرکٹ کی ریوائول جو ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ ٹرینڈ بڑا پازیٹیو ہے۔ آئی وش کہ یہ ٹرینڈ پاکستان کی آئینی اور سیاسی معاملات کے اندر بھی ریفلیکٹ کرے، وہ نہیں کرتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کو کیا سپریم کورٹ چلا رہی ہے یا حکومت چلا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کی وہ پٹیشن کو ڈسمس کر دیا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے بائی الیکشنز کو روک دیا جائے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز جس کے اندر سینیٹرز بھی تھے، پیٹرولیم منسٹر بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس فائنانس منسٹر بھی ہیں، ان کی رکنیت معطل کر دی، کیونکہ جب ان کے الیکشن ہوئے تھے تب الیکشن کمیشن کی جو کمپوزیشن تھی وہ درست نہیں تھی۔ اب جب تک حکومت وقت 20ویں ترمیم کے ذریعے اس کام کو آئینی نہیں قرار دے گی، ان کی رکنیت معطل رہے گی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا سیاسی طور پہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ہارون اختر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے، پاکستان مسلم لیگ سے نون سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسی وجہ سے میں نے نون کا ذکر کر دیا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیا صاحب، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ جہانگیر خان ترین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تینوں مہمان موجود ہیں۔ ذرا آپ سے ہارون صاحب، ٹھیک کیا کورٹ نے آج معطل کر دیا آپ کے جو کولیگ جو کم ہو گئے ہیں اب؟ کورٹ کا بہت صحیح فیصلہ تھا، مگر غلطی حکومت کی تھی اور بھگت رہے ہیں بیچارے پارلیمنٹیرینز۔ 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ ہونی تھی اور اس میں الیکشن کمشنر کے علاوہ 4 ممبرز نامینیٹ ہونے تھے اور ریٹیفائی ہونے تھے پارلیمنٹ کے تھرو۔ 1.5 سال نہیں ہوا کیونکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بنی۔ پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹس آف 8 MNAs and 4 senators, 50% from the opposition and 50% from the treasury۔ کیوں نہیں بنی؟ اب وہ حکومت کی لاپرواہی، ٹوٹلی گورنمنٹ از ٹو بی بلیمڈ فار دیٹ۔ نیشنل اسمبلی کی اسپیکر نے نامینیٹ کرنی تھی اور اس کے بعد وہ کمیٹی بیٹھنی تھی اور اس نے اپنے رولز کے مطابق نامینیشنز کرنی تھی۔ اچھا، وہ نہیں ہوئی۔ اب 1.5 سال میں ایک امپورٹنٹ کلاز 18ویں ترمیم میں ہے 219، جس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی تمام پاورز الیکشن کمیشن ایز اے ہول کو ٹرانسفر ہو گئی تھی، جس میں 5 ممبرز تھے۔ تو وہ ساری پاورز 5 ممبرز کی چیف الیکشن کمشنر انڈیویجولی ایکسرسائز کر رہا تھا اور ساری الیکشنز کرا رہا تھا، لہٰذا وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل تھا اور سپریم کورٹ ہیڈ ٹو ایکٹ۔ سپریم کورٹ نے آپ کو ٹائم بھی دیا کہ آپ اس کو لیجیٹمائز کر لیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو اس میں سپریم کورٹ کی کیا غلطی ہے؟ جب الیکشن ہو رہے تھے تب سپریم کورٹ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ حکومت چلا رہا ہے یا سپریم کورٹ تو صرف ابھی بھی تو انہوں نے کیا؟ حکومت کو نظر نہیں آیا؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ہو گئے، پیسہ لگ گیا، کیمپین ہو گئی، نامینیٹ ہو گئے، سسپینڈ کیا نا، ابھی بھی آپ کو موقع دے رہے ہیں، سسپینشن انڈر سسپینشن ہے نا، ایک ڈسمس تو نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ تو نہیں ہے نا۔ موقع والا انصاف ویسے آپ کو تو موافق آتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ وہ جو سسپینڈ ہوئے تھے 2 منسٹر، ان کو ایڈوائزر بنا دیا آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا، وہ آپ تو لا منسٹر ہیں، آپ کو کس طرح نہ پتا ہو؟ آپ کے منسٹر کے تھرو ہی ہوگا۔ ایک تو بڑا مسئلہ، پہلے لا منسٹر سے کبھی آپ لوگوں نے ایسے سوال نہیں پوچھے۔ پہلا لا منسٹر ہمارے پاس آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ آ جاتے ہیں غلطی کرتے ہیں۔ جب سے میں آیا ہوں ایسے سوال مجھ سے پوچھے کہ میں خود پریشان۔ اچھا، یہ چلیے سیدھا سوال آپ میں بتاتا ہوں۔ یہ مجھ سے پہلے کی بات ہے، جب میں آیا ہوں تو کوشش کی ہے کہ جو چیز بھی پینڈنگ میں تھی وہ سب تیزی سے کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی چیز ڈیلے نہیں ہو رہی منسٹری میں، یہ بھی ہم نے کر لیا۔ اس کو بھی کافی دن ہو گئے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سستی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ممبر پورے ہو گئے، ممبرز کی ٹرمز، کنڈیشن، تنخواہیں، یہ مراد سب کچھ طے کر لیا ہے۔ اپوزیشن میں بھی اس پہ میاں صاحب کی، ہمارے کیا نام ہے، چودھری نثار صاحب نے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہو گیا ہے، کیبنٹ سے ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہاں ڈیلی، اور بھی مسائل بہت سارے بڑھ گئے۔ سپریم کورٹ نے پھر سپریم کورٹ جلد بازی کی؟ میں اب ایسا نہیں کہہ سکتا، دیکھیں نا، آج کا تو کہنا خطرناک ہے ویسے۔ نہیں، میں کبھی بھی نہیں، ہم جتنا کہنا چاہیے ہو تو اب بھی کہیں گے، جہاں تک احترام ہے ان کا۔ اب یہ جملہ ایسا تھا، میں یہ کہوں گا تو آپ کو وہ کچھ نہیں کریں گے، مجھے پھر وہ اسی کیس میں کل بلا لیں گے۔ آپ کے اس جملے پر مجھے وہ الٹا لٹکا دیں گے، آپ کے جملے کی وجہ، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ کے جملے کی وجہ سے ہوا، تو آپ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، اب اس پہ بھی کیا تبصرہ کروں گا، ہم اب اس پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ کمیشن پوری ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اب وہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے 20ویں،
جس پہ بڑا شور ہو گیا نا صوبوں میں. یہ ایک پل کے لیے بات ضرور کہتا ہوں. آپ کے صوبے میں تو سب سے زیادہ شور ہے. ہاں تو میں بتانا چاہتا ہوں, ذرا سن لیجیے گا نا. آپ کا پروگرام کیا کہ پورے پاکستان کے بڑے اچھے اچھے لوگ دیکھتے ہیں, تو میری آواز چلی جائے گی. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے 20ویں ترمیم ہے کیا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا ہے کہ صوبے بن رہے ہیں 20ویں ترمیم کے تحت, ملک ٹوٹ رہا ہے, صوبے ٹوٹ رہے ہیں, سندھ ٹوٹ رہا ہے. 20ویں ترمیم ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کمیشن کو پورا کرنا. اور یہ جو انہوں نے کہا میرے سامنے کہ وہ جو پاور سارے چیئرمین اختیار کرتا, اب وہ کہتے ہیں نہیں, کمیشن کا مطلب پوری کمیشن. تو یہ جو باتیں جو رہ گئی تھیں 18ویں میں 19ویں میں جو باتیں رہ گئی تھیں 20ویں میں آپ اس کو پورا کر دیں گے. ایک حوالے سے اس الیکشن کمیشن کے حوالے سے پوری ہو رہی ہے. میرا خیال ہے آج ان کی بات چیت سب تمام پارٹیوں سے ہو رہی ہے, آج ہو جائے گی یا وہی ہو گئی. کل انشاءاللہ یہ ہم پیش کریں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جہانگیر صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیوں اس بات پر مصر ہے کہ یہ اسٹیبلش کرے کہ جتنے ممبران ہیں یا میجورٹی ان میں سے یا اسمبلیز یہ جو ہیں یہ بوگس بنیاد پر کھڑی ہیں؟ دیکھیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ یہ جو اسمبلیز ہیں اپنا لیگل ریٹ جو ہے, جو لیگل رائٹ ہے, جو ایک مورل رائٹ ہے سوری, وہ کھو بیٹھی ہیں. اس وقت عوام کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, عوام ایک تبدیلی چاہتے ہیں. یہ اسمبلیز جو ہیں یہ 4 سال پہلے الیکشن جو ہوئی تھی اس کا ایک نتیجہ ہے, اور اب گراؤنڈ ریئلٹی ٹوٹلی شفٹ ہو گئی ہے. اب یہ اسمبلیز میرے حساب سے, ہماری پارٹی کے حساب سے ریڈنڈنٹ ہے, اس میں کچھ نہیں رکھا, اور یہ عوام کی جو خواہشات ہیں اس کو اس پہ یہ پوری نہیں اتر سکتی ہیں, اور جو عوام کو چاہیے وہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ نے جو بائی الیکشن سٹے کروانے کی جو استدعا کی تھی جو رد ہو گئی, وہ تو اس بنیاد پہ کی تھی نا کہ ووٹر لسٹیں ہیں ان کے اندر بڑی گڑبڑ ہے. میں عرض کرتا ہوں, آج یہ ہوا ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہیں, ان کی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہو سکتی. نادرا نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ جی ہم نے ان حلقوں میں جہاں بائی الیکشن ہو رہی ہے ہم نے ووٹر لسٹیں ٹھیک کر دی. تو اب سپریم کورٹ کو اگر نادرا نے آ کے یہ کہا ہے تو سپریم کورٹ نے یہی کہنا تھا کہ جی چلیں, اگر یہ ہو گیا تو ہم اس کو, تو ہماری پیٹیشن ڈسمس نہیں ہوئی ان دا سینس کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ یہ اس حلقے میں ووٹر لسٹیں ٹھیک نہیں ہیں, پھر آپ ڈیو پروسیس میں جائیں جس میں آپ کو ہائی کورٹ, یعنی آپ نے نتیجہ اخذ کرنا تھا وہ کر لیں, نتیجہ حاصل کرنا تھا وہ کر لیں. سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا کہ اس حلقے کی ووٹر لسٹ اگر وہ جائز, اگر وہ صحیح نہیں ہوگی, جو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ بہت کم پیریڈ رہ گیا آج جو ہے, اور 25 کو الیکشن ہو رہی ہے. ان ووٹر لسٹوں کو ابھی ڈسپلے ہونا ہے, 3 ہفتے کا ایک میعاد ہوتی ہے, اس میں ان کو ڈسپلے ہونا چاہیے, اس کے بعد 1 ہفتہ ہوتا ہے ان کو کریکشن کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس طرح سے کریں گے, جلد بازی میں کر رہے ہیں, اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ الیکشن ہے, عوام کی رائے الیکشنوں میں آتی ہے, تو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, مگر اب ہم ڈیو پروسیس میں جائیں گے انشاءاللہ. جی, اب اسمبلیز کی ابھی جہانگیر صاحب نے بات کی, اور یہ سارا معاملہ ادھر جا کے ٹھہر جاتا ہے کہ موجودہ اسمبلیز جو ہیں ایک طرف سے بائی الیکشن جن بنیاد پر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن مکمل نہیں تھی, وہ سسپینڈ انہوں نے کر دیا. جعلی ڈگریوں کے معاملات آپ دیکھیں وہ اس اسمبلی کے ساتھ منسلک ہیں. ٹیکس ڈیفالٹر اگر آپ دیکھیں وہ اس اسمبلی کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی ان اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا جو کورم کا معاملہ ہے وہ تو پرسسٹ کرتا ہے, تو اگر آپ کلیکٹیولی ان کو دیکھیں تو یہ اسمبلیاں کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یہ اسمبلی, یہ سوال ہے یا نہیں ہے بشمول آپ کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹس ہم سمجھتے ہیں کہ جعلی تھے 4.25 کروڑ, وہ جعلی نہیں تھے, ان ویریفائڈ ہے. سو اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ سارے کے سارے جعلی تھے, غلط تھے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ انہی اسمبلیوں نے اب 4 سال گزار لیے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ووٹس ان ویریفائڈ تھے, اب جو بائی الیکشن کرائیں گے ان کو اب ویریفائی کر کے کرائیں گے, تو ہم کر سکتے ہیں نا. مگر جو ممبرز آ کے بیٹھ گئے اب ان کو آپ سب کو ڈسکوالیفائی کریں گے, ایک لمبا پروسیس ہے, ٹائم کم رہ گیا. جہانگیر صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو مینڈیٹ ملا تھا اس حکومت کو 4 سال میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمیں لوڈ شیڈنگ صرف دی ہے, کیا انہوں نے ہمیں گیس کی کمی دی ہے, کیا ہمیں جی ڈی پی گروتھ 2% دی ہے وچ از the worst in the whole area, کیا ہمیں انہوں نے مہنگائی دی ہے, کیا انہوں نے ہمیں غربت دی ہے, کیا ہمیں انہوں نے پی آئی اے جیسے ادارہ جو کچھ کیا, ریلوے کے ساتھ کیا, اسٹیل مل کے ساتھ کیا. اس وجہ سے ہاں اب الیکشن کا ٹائم آ گیا, اس وجہ سے ہاں اب اس قوم کو ایک نیا مینڈیٹ دینا ہے, ایک نئے سیٹ آف پولیٹیشینز کو, تاکہ وہ آ کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں جو یہ لوگ نہیں دے سکے. لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مولانا بخش چانڈی صاحب سے آسان سے سوال کریں گے, لیکن سیاست کے حوالے سے کوئی سوال آسان نہیں ہوتا. اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ ہم نے اتنا وقت گزاریا پروگرام کرتے ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ضرور ہے. آپ کو مطمئن کرتا ہے نہیں؟ آفٹر دس بریک.